مل اتنی امیزنگ معلومات ہمیں جنت کے بارے میں ملنے جا رہی ہے کہ جنت ہے کیسی، جنتیوں کی عمر کیسی ہوگی، رہائش کیسی ہوگی، اور ایسا نہیں کہ جنت قیامت کے بعد بنائی جائے، جنت پیدا ہو چکی ہے۔ کہ دنیا میں ایسا کوئی محل ہے جو موتیوں سے بنا ہو، جو جواہرات سے بنا ہو؟ جنتیوں کو جنت میں ہر ٹائپ کے ڈیلیشیس کھانے ملے، ان امیجنیبل ہے۔ آپ غور کریں، کسی دل کا بھی گمان نہیں گزرا جنت ایسی ہے۔ پھر خدا کا دیدار کرایا جائے، اور یہ دیدار اتنا اور ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے۔ جنت کی مارکیٹ، جنت کا بازار کیسا ہوگا؟ ویورز، ایک بار پھر ویب سیریز قیامت کے بعد، آفٹر ججمنٹ ڈے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اللہ کریم کی رحمت کے مظہر جنت کے بارے میں سنیں گے، اور سبحان اللہ آج اتنی امیزنگ معلومات ہمیں جنت کے بارے میں ملنے جا رہی ہے کہ جنت ہے کیسی، دکھنے میں کیسی ہے، جنتیوں کے کھانے کیسے ہوں گے، جنتیوں کی رہائش کیسی ہوگی، اور جنت والے کو جو کھانے پینے کا معاملہ ڈائجسٹ کیسے ہوگا، جنتیوں کی عمر کیسی ہوگی، جنتیوں کو سب سے بڑا انعام کیا ملے گا، اور ہاں جنتیوں کو جو حوریں ملیں گی، تو جو مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا۔ امیزنگ معلومات، انٹرسٹنگ معلومات آج جنت کے بارے میں ملے گی۔ اور یاد رہے کہ ہم جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ اگر ڈسکرپشن میں دیکھیں گے تو ان باتوں کے ریفرنسز بھی آپ کو مل جائیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ محشر، حساب، میزان، پل صراط، ان سب سے کامیاب فضل اور اس کی رحمت سے انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، جنت ایک جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے۔ اس میں وہ نعمتیں رکھی گئی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کانوں نے سنا ہے، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا ہے۔ اٹ مینز ان امیجنیبل ہے، امیجن بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جتنی بھی مثالیں اس کی تعریف میں دی جاتی ہیں وہ سب سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کا بھی جنت کی کسی بھی چیز کے ساتھ کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے۔ اور ایسا نہیں کہ جنت قیامت کے بعد بنائی جائے گی، جنت پیدا ہو چکی ہے۔ جی ہاں ویورز، جنت ایگزسٹ کرتی ہے اور اب بھی موجود ہے۔ سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا، اب آئیے یہ جانتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تک میں داخل نہ ہو جاؤں اس وقت تک دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر جنت حرام ہے، اور جب تک میری امت جنت میں دیگر امتوں پر جنت حرام ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بروز قیامت سب سے پہلے کون لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام۔ ویورز، جنت میں جانے کے لیے بھی ایک پرمٹ چاہیے ہوگا، ہے نا امیزنگ بات؟ جی ہاں، اس کے بغیر کسی کا داخلہ جنت میں ممکن نہیں ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اس اجازت نامے کے بغیر جنت میں داخل نہ ہوگا، اور اس کے کانٹینٹ کیا ہوگا؟ اس کا کانٹینٹ یہ ہوگا کہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا، یہ اللہ پاک کی طرف سے فلاں بن فلاں کے لیے اجازت نامہ یعنی پرمٹ ہے، اسے بلند باغ میں داخل کر دو جس کی خوشے جھکے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ پرمیشن لیٹر ملے گا کب؟ ایک روایت کے مطابق پل صراط پر یہ اجازت نامہ ملے گا، جس کے بعد جنت میں داخلہ ممکن ہوگا۔ آج دنیا کے بہت سارے پرمٹس کی لوگ کوشش کرتے ہیں، دعا بھی کیجئے، کوشش بھی کیجئے کہ اللہ ہمیں جنت میں جانے کا پرمٹ عطا فرمائے۔ ناظرین، جنت میں 100 درجے ہیں، there are 100 levels in heaven، اور ہر 2 درجوں کا بٹوین ایوری لیول جو ڈسٹنس ہے، جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اب اسے امیجن کر لیں کہ جنت کتنی بڑی ہوگی۔ جنت میں ایک درخت ہے، اور وہ کتنا بڑا درخت ہوگا کہ جس کے شیڈو میں 100 برس تک اگر تیز گھوڑ سوار بھی سوار ہو کر دوڑتا رہے تو اس کا جتنا اس سفر طے کرے گا اس کا سایہ پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ ٹرائی ٹو امیجن وہ درخت کتنے بڑے ہوں گے۔ جنت میں ریشمی بوٹی کا درخت ہوگا جس سے جنتی لباس تیار کیا گیا ہوگا۔ یہ بھی بتاتا ہوں کہ جنت کے درخت ہوں گے کیسے۔ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹی سی لکڑی اٹھا کر فرمایا کہ اگر جنت میں تم اتنا پیس بھی لکڑی کا تلاش کرو گے تو تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ عرض کیجیے پھر یہ درخت کس چیز کے ہوں گے؟ یہ کھجور کے درخت کے بارے میں ذکر ہوا، یہ پھر کیسے بنیں گے؟ تو فرمایا ان کی جڑیں موتی کی اور سونے کی ہوں گی، اور اوپری حصے میں پھل ہوں گے۔ اللہ اکبر، یعنی سونے اور جواہرات کے درخت ہوں گے۔
اچھا پھر جنت کا گیٹ کیسے ہوگا اور کتنے بڑے گیٹ ہوں گے؟ کیونکہ آپ سوچیں نا، امیجن کریں میشر میں کتنے اربوں لوگ ہوں گے اور جنت میں نہ جانے کتنے کروڑ اور کتنے ارب لوگ جائیں تو دروازے کتنے بڑے ہوں گے؟ فرمایا ایک دروازہ جو ہے نا، ایک بازو سے دوسرے تک، یعنی اس کی جو چوکھٹ ہوگی ایزی ایزی